اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ووصینا الانسان بوالدیہ حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین ان اشکر لی ولوالدیک الی المصیر۔ صلوات بھیجئے محمد آل محمد پر۔ اس سے روزہ مجالس کی آخری مجلس تک آج آپ پہنچو، آپ سے درخواست کریں گے جتنے مرحومین کے نام لیے گئے ان کے لیے اپنے مرحومین اور تمام شہداء کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اس سے بہتر انداز میں ایک صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد کا۔ جہاں کل بات کو ختم کیا تھا بس بالکل وہی سے آغاز کریں گے۔ ام ابیہا کے معنی پہ بات کر رہے تھے، کچھ بیان کر دیا تھا، کچھ آج اور بیان کر دیا جائے گا آپ کے سامنے۔ کیوں یہ منصب ہے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا؟ کیوں یہ منصب؟ ٹھیک ہے نا، بات وہی دل کو بھاتی ہے اور دماغ کو بھی بھاتی ہے جس کے پیچھے دلیلیں ہوں نا، دلائل ہوں ساتھ۔ دیکھیں نا، روایت موجود ہے کہ جناب مریم سلام اللہ علیہ سیدۃ النساء العالمین، بلکہ آیت موجود ہے نا، طاہرہ کی واصطفیٰ کی علی نساء العالمین، ایسے ہی ہے نا، یہ تو آیت ہے سورہ آل عمران۔ کل میں نے آپ کے سامنے 42ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کر لیا کہ وہ تو قرآن کی آیت ہے کہ تمام عالمین کی عورتوں کی سردار ہیں، لیکن حضور نے اپنی صاحبزادی کے بارے میں کیا فرمایا؟ جناب مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہے اور میری بچی فاطمہ تمام آنے والے گزرنے والی جتنی بھی عورتیں ان سب کی، ٹھیک ہے نا حدیث۔ لیکن ہم نے دلیل کل قائم کی نا کہ دلیل کیا ہے؟ یہ جناب مریم سلام اللہ علیہ اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار قرار پائیں، ان کا جو فعل ہے، ان کے جو افعال ہیں، ان کے جو اعمال ہیں وہ سنت قرار پائے اپنے زمانے کی عورتوں کے لیے۔ لیکن معصوم کونین کا عمل، معصوم کونین کے افعال، معصوم کونین کا جو بھی فرمانا ہے وہ سب قیامت تک کی عورتوں کے لیے واجب العمل ہے کہ نہیں ہے؟ واجب الاطاعت ہے کہ نہیں ہے؟ لہذا تمام خواتین کے لیے آپ کیا قرار پائے؟ آپ کی سنت رسول قرار پائی، کیونکہ خواتین کے مسئلے الگ ہوتے ہیں، مردوں کے مسئلے 20-25% مسائل الگ ہیں نا، تو ان مسائل میں سنت رسول کہاں سے آتی خواتین کے لیے؟ لہذا قیامت تک کے لیے قول فاطمہ، فعل فاطمہ، تقریر فاطمہ تمام خواتین کے لیے سنت رسول قرار پائی، اس لیے سیدۃ النساء العالمین فی الاولین والآخرین قرار پائی۔ یہ ہے کل جہاں پہ ہم نے بات کو ختم کیا تھا کہ تمام عالمین کی سردار کیوں؟ دلیل یہ ہے کہ آج بھی وہ آپ کا قول، آپ کا فعل، آپ کا جو جس فعل پہ صاد کر دیا وہ قیامت تک کے لیے خواتین کے لیے کیا ہے؟ حجت۔ اگر آپ نے احتجاج کیا، ملے یا نہ ملے حق، بات ملنے نہ ملنے کی تھوڑی ہوتی ہے۔ آپ سارے احتجاج کرتے حق مل جاتا ہے کیا؟ نہیں۔ اب آپ دیکھیں، آپ کو بات بتانے جا رہا ہوں، تاریخی بات یاد رکھیے گا، بھولیں گے تو نہیں، بھولیے گا نہیں، ہاں بس۔ اور یہ گزارش ہے آپ سے، نہیں یہ بات ایسی دلیل آپ کو ایسی دینے جا رہا ہوں۔ احتجاج رقم کرنے کا طریقہ بتایا، ملے نہ ملے ریکارڈ کراؤ۔ بلایا اسی لیے تھا، دینا تو نہیں تھا۔ چاہے وہ سمجھتے تھے کہ بیوی آئیں گی نہیں، جب آئیں گی نہیں تو دینا کہے گا، لیکن بیوی تو چلی گئی، دیا جب بھی نہیں۔ تو لوگ کہہ سکتے تھے نا، جیسے آج کہتے ہیں کہ فائدہ کیا ہوا آپ کے بیٹھنے کا جناب، فائدہ کیا ہوا آپ کے چیخنے چلانے کا، ملا تو کچھ بھی نہیں، یہی ہے نا، ایسے ہی ہے نا۔ یہ آپ نے اتنے دھرنے دیے، کیا ہو گیا؟ پھر بھی ٹارگٹ کلنگ تو ہوئی، اگرچہ کہ چلو رک گئی، مگر اس وقت تو لوگ کہتے تھے نا، باتیں تو بناتے تھے نا، کیا فائدہ ہوا سردی میں بیٹھنے کا؟ کیا خدا کے بندہ، فائدہ نقصان کو، بنیے کی دکان تھوڑی ہے دین۔
کہ فائدہ نقصان ہر چیز میں دیکھ رہے ہو، 2 پیسے کا فائدہ کہ 2 پیسے کا نقصان دیکھے جا رہے ہو. دین ایسا نہیں ہے. دین میں ان واقعات کے اثرات ہوتے ہیں طویل. یعنی آپ کو کچھ ملا یا نہ ملا، حالانکہ ملا بہت کچھ، ظاہری طور پہ بھی ملا، اسی دھرنوں کے نتیجے تھے کہ ٹارگٹ کلنگ ختم ہو گئی، بند ہو گئی. لیکن چلو اس وقت فوری طور پہ بند نہ بھی ہوئی تو پوری دنیا کو معلوم ہو گیا کہ پرامن احتجاج کر کے پورے پاکستان کی آواز کو، تشیع کی آواز کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا کیسے جاتا ہے. اس کے بعد ہی تو لوگوں نے دھرنیاں شروع کی. میری محمد آل محمد پر احسان نہیں مانتے، ہمیشہ کے احسان فراموش، کبھی احسان نہیں مانتے. تمہیں سکھایا کس نے یہ دھرنے دینا؟ اور ایسے دھرنے کوئی دے بھی نہیں سکتا، ایسے پرامن دھرنے. اور ہر دھرنے والے کو بچہ ہو یا بڑا سب کو معلوم ہے کہ کیوں بیٹھے ہیں. معلوم تھا نا. کسی کو دھوکے سے تو نہیں لائے تھے، مدرسوں سے اٹھا کے تو نہیں لے آئے تھے، مسجدوں سے اٹھا کے تو نہیں لے آئے تھے، بارڈر پار کرا کے تو نہیں لے آئے تھے کہ انہیں پتہ ہی نہیں کرا. ہمیں تو بلا لیا، ہم تو آ گئے. مولوی صاحب نے بلا لیا، ہم آ گئے. یہاں سب جانتے تھے کہ مولوی صاحب نے نہیں بلایا، حسین نے بلایا ہے. لبیک یا حسین، لبیک لبیک لبیک. کرائے کے گوری لے لائے گئے تھے، انٹرویو سنے تھے نا، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا آئے کیوں ہیں. انہیں کچھ نہیں پتا تھا، کوئی کچھ کہتا تھا، کوئی کچھ کہتا، آگے بس بھر کے آگے بسوں میں. یا تو معصوم بچہ بیٹھا اس سے بھی پوچھ لو، 84 سال کی خاتون سے پوچھ لو، کسی سے پوچھ، سب کو معلوم ہے کہ کیوں بیٹھے ہیں. سب جانتے ہیں کہ اتنی سرد راتوں میں، برفانی راتوں میں حسین کے نام پہ بیٹھے ہیں. نہ مانو احسان، سکھایا ہم نہیں. تو یہ کیسے مانے احسان جب ان کے بڑوں نے نہیں مانا؟ کبھی مانا؟ بھائی کہیں 1400 سال پیچھے نہ چلے جانا، میں 70 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر. میں تو 70-72 سال پرانی بات کر رہا ہوں. مانا؟ نہیں مانا نا تو مانیں گے تھوڑی. حالانکہ سکھایا ہم نے سب کچھ. تو سنو، کوئی نہیں جانتا تھا احتجاج کہتے کسے ہیں. 2 تاریخی باتیں آج لے کر جائیے گا اس بی بی کے حوالے سے. کل میں نے عرض کیا تھا نا آپ کی خدمت میں کہ بی بی بچوں کو لے کے کیوں گئی تھی ساتھ اپنے خطبہ دینے کے لیے. اس سے پہلے کوئی تاریخ میں بتاؤ نا. بغاوتیں ہیں، احتجاج نہیں ہے. چیلنج کر رہا ہوں، میں تاریخ کا طالب علم ہوں بھائی، اس لیے آرام سے بات کر جاؤ. جس کو جانا ہے تحقیق کر لو. بغاوتیں ملیں گی، احتجاج نہیں ملے گا. بغاوت کامیاب ہو گئی تو بادشاہ بن گیا، بغاوت ناکام ہو گئی تو غدار بن کے گردن اڑا دی گئی بنا کے. چلو بھائی ایسے ہی ہوتا تھا نا. رومن امپائر ہو، قیصر و کسریٰ ہو، جو بھی ہو، کہیں کے بھی امپائر ہو، مصر کی امپائر ہو یعنی فرعونہ کی امپائر ہو، کہیں کے بھی امپائر ہو. امپائر یعنی وہ جو بادشاہ تھے، سپر پاورز اس وقت کے، یہ امپائرز کہلاتے تھے. نہیں، یہ امپائرز آج بھی ان کو تاریخ میں امپائرز ہی کہا جاتا ہے. تو کہیں کے بھی امپائرز ہو، بغاوت ہو گئی، جس نے بغاوت کی جیت گیا تو وہ بادشاہ وہ ہو گیا ذل الہی، جہاں پناہ، ہے نا. یہ مولوی کہتے تھے ذل الہی کسے؟ بادشاہوں کو. پڑھ لے جا کے تاریخ میں، جہاں پناہ، جہان کو پناہ دینے والا. ذل الہی یعنی اللہ کا. یہ مولوی کہتے رہے، ملا کہتے رہے درباروں میں بادشاہوں کو. کبھی بنی امیہ کے بادشاہوں کو کہا، کبھی بنی عباس کے، کبھی بنی عثمان کے یعنی عثمانیوں کو، اور کبھی مغلوں کو. مغلوں کے دور کے تو بھی تازہ تازہ موجود ہیں مولویوں کے سارے فتوے کہ کیسے جاتے تھے درباروں میں ہدیہ لینے، یعنی اپنا وظیفہ لینے. اور ذل الہی، جہاں پناہ، یہ سب کہا جاتا تھا ان کو. ایسے ہی تھا نا. ذل الہی، اللہ کا سایہ کہتے تھے بادشاہ کو. اور آج ہمیں کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ کے سوا کسی کو بادشاہوں کے سامنے ایسے جھکتے تھے. تم کتابیں لکھی بھری پڑی ہیں تمہاری سب، جن میں تمہیں یہ سب کچھ لکھا. تو خیر، جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، بات کیا بتانا چاہ رہا ہوں کہ بغاوتیں ہوتی تھیں. جو جیت گیا وہ بادشاہ. مفتی، حضرت مفتی مولانا
علامہ حضرت اورنگزیب عالمگیر لعنت اللہ علیہ، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ جی اردو کا محاورہ وہیں سے آیا، 900 چوہے کھا کے بھی بلی حج کو چلی۔ باپ کو زندگی میں مارا، آنکھوں میں سلائیاں پھروائیں، مارا نہیں، قید میں آگرے کے قلعے میں قید کیا، کیونکہ اس نے بنایا تھا، کس کو بنایا تھا؟ ولی عہد دارا شکوہ کو، اور دارا شکوہ مائل بہ تشیع تھا۔ دارا شکوہ پڑھ لیجیے گا، اس کو اچھا ہے، تاریخ پڑھ لیں گے تو اچھی بات ہے، تھوڑا سا پڑھ لیں۔ آج کل یہ پاکستان کی تاریخ بھی نہیں پڑھائی جاتی، پاکستان میں تاریخ کے نام پہ جو پڑھایا جاتا ہے نا وہ تاریخ نہیں ہوتی، باقی سب کچھ ہوتا ہے۔ تاریخ نہیں ہوتی وہ، سمجھیے آپ، اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے اس کو آپ سب نام دے دیجئے، وہ تاریخ نہیں ہوتی۔ وہ تاریخ میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ دارا شکوہ جو تھا اس کو ولی عہد بنایا تھا، یہ ویسے 74 باز تھا، اس وقت سے 2 نمبر آدمی تھا یہ اورنگزیب عالمگیر، پتہ نہیں کہاں سے نمبر دے دیا گیا۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ دیکھیے اب ایسا ہے کہ مومنین کو ہو گیا یقین کہ میں بیٹھ گیا ہوں، تھوڑا سا آگے بڑھائیے، تشریف لے آئیے آگے، جو کھڑے ہیں وہ بیٹھ جائیں، مجھے اچھا نہیں لگا میرے سر پہ کھڑے ہیں۔ آئیے آئیے آئیے، اللہم صلی، آگے آگے آگے۔ اور ویسے بھی سردی کے موسم میں سمٹ کے بیٹھنے سے سردی ذرا اور کم ہو جاتی ہے نا، اور آپ کے ہاتھ وات کھل جائیں گے، جو آپ چادروں میں بند کر کے یوں بیٹھے ہوئے نا، یہ ہاتھ کھل جائیں گے انشاءاللہ۔ تو کیا کیا اس نے؟ اپنے 2 بھائیوں کو ساتھ ملا کے بغاوت کی، مراد کو بھی ملایا اور شجاع کو بھی ملایا، شہزادہ شجاع، شہزادہ مراد کو۔ اب جو بچے امتحانات دینے ان کو انٹر کے، تو ذرا یاد کر لو میں کیا بتا رہا ہوں، مگر یہ میں ذمہ دار نہیں ہوں کہ یہ لکھنے پہ تمہیں نمبر ملے گے یا نہیں ملیں گے۔ ہاں، کیونکہ تم مفتی عالمگیر کو اگر یہ سب لکھ دو گے تو 0 ہی ملے گا پھر۔ وہ مفتی ہے نا، فتوے باز ہے، فتاوائے عالمگیری، آج تک ہے فتاوائے عالمگیری، واہ بھائی واہ، اس کی کتاب ہے فتاوائے عالمگیری۔ تو اب پتہ چلا آج کے مفتی نہیں تھے، پہلے بھی مفتی یہی ہوتے تھے، اسی قسم کے ہوتے تھے یہ۔ خیر، تو ملایا دونوں بھائیوں کو اور باپ کو قید کر دیا، باپ قید ہوا، دارا شکوہ سے جنگ کی، مارا، دارا شکوہ کے بعد شجاع کو مارا، شجاع کے بعد سب سے چھوٹا بھائی مراد، اس کو مارا تاکہ کوئی تخت کا وارث نہ بچے، میرے بعد میرے بیٹے کو تخت جائے۔ ابھی مفتی بن کے بیٹھ گیا، اور لکھتے ہیں یہ مفتی کہ صاحب وہ روزی کماتا تھا قرآن مجید ہاتھ سے لکھ کے۔ خدا کے بندو، جب دفاع میں نکلو گے ظالموں کے دفاع میں نکلو گے، کبھی تم مظلوم کے دفاع میں بھی قلم اٹھا لیا کرو، زبان کھول لیا کرو۔ جب زبان کھولو گے ظالموں کو بچانے کے لیے، ظالموں کا دفاع کرنے کے لیے، پتہ نہیں کیا کیسا قلم ہے، کیسی زبان ہے، کون سے دام لگائے جاتے۔ تو یہ ہیں، تو میں عرض کیا کر رہا تھا کہ ایک بغاوت کا ذکر کر رہا تھا، اس بارے میں نے سوچا بچوں کو ذرا سی ایک بات یہ معلوم ہو جائے، اس کے خلاف جو کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے، کتابوں میں جو پڑھایا جاتا ہے اس کے خلاف بتا دیا جائے، ان کو معلوم ہو جائے کہ حقیقت یہ تھی، باقی کچھ بھی لکھتے رہیں۔ کبھی موقع ملا تو محمد بن قاسم کی حقیقت کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیں گے، ہے نا۔ یہاں تو بڑا وہ فاتح اسلام اور باب الاسلام اور فتح باب الاسلام اور پتہ نہیں کیا کیا بنا بیٹھا ہے نا، ذرا پتہ تو کر لو جا کے کہ اس سے پہلے اسلام گیا تھا یا اس کے بعد گیا تھا یا وہ لے کر گیا تھا۔ اگر اس سے پہلے اسلام ثابت ہو جائے سندھ کی سرزمین میں دیول سے لے کے ملتان تک، تو پھر مان لو کہ فتح باب الاسلام کسی اور نے کیا ہے۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ جن لوگوں نے کیا ہے وہ تمہیں پسند نہیں ہے، ان کا تعلق ہے اہل بیت کے گھرانے سے، سادات کے گھرانے سے، ہے نا۔ آئیے، بات ہو رہی ہے احتجاج پہ، احتجاج نہیں ہوتا تھا، بغاوتیں ہوتی تھی۔ معصومہ نے پہلی بار تاریخ میں احتجاج کا طریقہ بتایا۔ نہیں ملے گا نا، نہ ملے، حق نہ ملے، مگر ریکارڈ کراؤ، احتجاج ریکارڈ کراؤ، تاریخ میں محفوظ رہنا چاہیے کہ ہم نے حق مانگا تھا۔ کیوں مانگا تھا؟ معلوم تھا کہ نہیں ملے گا، اسی لیے مانگا تھا تاکہ تاریخ میں رقم ہو جائے۔ اگر ہم نہ مانگتے تو یہ کہتے مانگا ہی نہیں تھا، کہہ دیتے نا
حکمت بتا رہا ہوں، معصومہ کونین کی حکمت بتا رہا ہوں. اگر نہیں جاتی تو کیا کہتے ہیں، ہم نے تو بلایا تھا دینے کے لیے، آئی نہیں. گئی نہیں ملے گا، گئی کیوں؟ اور خطبہ فدق پہ تو ہے ہی نہیں. فدق کی بات تو آخری حصے میں کی ہے، اسی خطبے میں ہے، مگر آخری حصے میں. خطبے میں تو توحید سے شروع کیا ہے معصومہ نے. کہاں سے شروع کیا ہے؟ اس پہ ہم عاشر خم سے پڑھ چکے اسی شہر لاہور میں، لیکن اشارہ صرف کر دیا میں نے آپ کو. شروع تو توحید سے کیا ہے. یعنی جس معصوم نے بھی کلام کا آغاز کیا، پہلے کس چیز سے کیا؟ توحید الہی سے. کس سے کیا؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ نہیں سمجھ میں آئی تو سمجھ کا علاج ضرور کرانا، جس کی سمجھ میں نہیں آئی. کہ جو معصوم اپنی گفتگو کا آغاز کرے گا، پہلے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرے گا. کیوں؟ ہر معصوم جانتا ہے کہ ہمارے ہی نام پہ ہمارے بچوں کو بہکانے والے آئیں گے. یہ جو معصوم بچے بیٹھے ہیں نا، یہ معصومین کی امانت ہیں. یعنی معصومین مومنین کے بچوں کو اپنے بچے کہتے ہیں نا، یہ ہمارے بچے. اب اس جملے کی ارزش اور قیمت معلوم ہوئی آپ کو کیا ہے اس کی قیمت؟ کیونکہ ہر معصوم جانتا ہے کہ قیامت تک ایسے گمراہ پیدا ہوں گے جو ہمارا ہی نام لے کے ہمارے مومنین کی نسلوں کو بگاڑیں گے. لہذا ہوشیار رہنا، خبردار رہنا. جب یہ زمانہ آئے، ہمارے خطبات نکال کے دنیا کے سامنے رکھ دینا. اگر توحید بتانی ہو تو نہج البلاغہ رکھ دینا. سمجھ میں آ گئی بات؟ عجیب ہے، توحید مل ہی نہیں سکتی سوائے، اگر معلوم کرنا چاہتے ہو تو نہج البلاغہ سے ملے گی توحید، اور کہیں سے. کیونکہ جانتے ہیں نا مولا کہ سب سے زیادہ یہ میرا ہی نام استعمال کریں گے، ہے نا. اللہ، بھائی مثال دے دیتا ہوں نا آپ کو. اللہ سے دور کرنے کے لیے اللہ کے گھر میں رہنے والوں نے اللہ ہی کا نام استعمال کیا کہ نہیں کیا؟ اللہ کے نام پہ بہکایا نا. لگا دیا آپ کو رکشے کی بتی کے پیچھے، ٹرک کی بتی کے پیچھے، بس کی بتی کے پیچھے میرے لیے اللہ کافی، اللہ مدد، یا اللہ مدد، اور کوئی نہیں اللہ وارث ہے. لگائے نا، اللہ کا نام لیا نا، اللہ کے نام سے بہکا رہے نا. اور اتنی بات دنیا کی سمجھ میں نہیں، اب سمجھ میں آ گئی مگر چپ بیٹھے ہیں کھسیائے ہوئے، ہے نا. ابھی صرف کھسیائے ہیں، ابھی کھسیانی بلی کھمبا بھی نوچنے والی ہے، اطمینان رکھو. تھوڑے دن کی بات ہے، تھوڑے دن کی. ابھی کھسیائے ہوئے خاموش بیٹھے ہیں. 100 سال ہو گئے اس ٹرک کی بتی کے پیچھے لگائے ہوئے، اللہ کافی، اللہ کافی، اللہ کافی. پوری دنیا نے دیکھ لیا. یہاں پہ بھی ان کے ماننے والوں نے دیکھا کہ جب اللہ کو پکارنے کا وقت آیا تو کس نے پکارا؟ اللہ کو. جنہیں تم مشرک کہتے رہے وہ اللہ کی طاقت پہ بھروسہ کر کے سپر پاور سے ٹکرا گئے، شیطانی طاقتوں سے ٹکرا گئے. اور جب تم پر وقت پڑا تو تم اللہ کو چھوڑ کے سب سے مدد مانگنے کے لیے بھاگے. شکر ہے کہ آپ نے نعرہ لگا دیا، ورنہ مجھے شدت سے اس وقت احساس ہو رہا تھا کہ کاش میرے ساتھ بھی 2-4 نعرے والے ہوتے. اب مجھے سمجھ میں آئے کہ لوگ اپنے ساتھ کیوں لاتے ہیں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو خدا کے بندو، جو موقع نعرہ لگانے کا، وہ نعرہ تو لگاؤ نا. اس جگہ نعرہ تو لگنا چاہیے نا. اب اتنا زبردست میں بات کر رہا ہوں کہ میرا بھی دل چاہ رہا میں بھی یا علی کہوں زور سے، تو کوئی نعرہ نہیں لگا رہا بھائی. یا اتنی ہی بلند آواز سے صلوات بھی نہ فرما دیجئے محمد آل محمد پر. سمجھ آئی بات؟ تو خطبے کا آغاز توحید سے. کیوں؟ جانتے ہیں، ہر معصوم جانتا ہے
کہ آئیں گے بڑے بڑے ایجنٹ آئیں گے اور ہمارے ہی نام پہ بہکائیں گے، ہے نا؟ جیسے میں نے کتنی بڑی مثال دی، اللہ کے نام پہ بہکاریں گے، نہیں بہکارے؟ بہکارے ہیں نا، اللہ کا نام لے کے بہکارے بھائی، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے بہکارے ہیں۔ لیکن منافقت کے چہرے کو اللہ کیسے بے نقاب کرتا ہے؟ یہ شرف ہے فاطمہ اور اولاد فاطمہ کو، یہ شرف ہے حسین اور حسین کے غلاموں کا، جن لوگوں نے سبق لیا ہے حسین سے اور مادر حسین سے، آج بھی انہی لوگوں نے بے نقاب کیا ان منافقوں کو۔ ہے نا؟ کون بے نقاب کر رہا ہے آج؟ ارے مرنا شہید ہو جانا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، یہی ڈر ہے نا، ایٹم بم ماریں گے ختم کر دیں گے، کتنی دیر لڑیں گے؟ نہ لڑیں، ختم ہو جائیں گے، اور کیا ہوگا؟ لیکن اتنا تو دنیا نے دیکھ لیا کہ جس کا رشتہ کربلا کے ساتھ ہو وہ کسی بھی زمانے کے یزید کی بیعت نہیں کرتا۔ دیکھ لیا نا؟ یا سمجھ میں آگئی بات؟ علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا۔ اللہ سمجھ آگئی بات؟ ایک رشتہ ہے، ایک تسلسل ہے جو ٹوٹنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ تسلسل ہے، تسلسل۔ ہمیں اب بار بار اپنے نظریات، بلکہ اور آسان لفظ کہہ دوں، ہمیں بار بار اپنی کینچلی بدلنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کینچلیاں سانپ بدلتے ہیں، شیر نہیں، شیر نہیں بدلتے۔ سمجھ میں آ گیا؟ مر جائیں گے، ایٹم بم مار دے گا، ہائیڈروجن بم مار دے گا، وہ اگر محاصرے کی تصویریں دکھاتے ہیں، 150 بیری بیڑے لگے ہوئے چاروں طرف، ہاں کیا ہوگا؟ یہ کر دیں گے نا، ختم کر دیں گے۔ لیکن یہ حسرت لیے اور لعنت بن کے قیامت تک رہیں گے کہ کاش یہ ہمارے سامنے 2 زانو ہو جاتے، بیٹھ جاتے۔ کل یہی تو کہا، کچھ بھی کہو لیکن حق اپنے آپ کو ایسے منواتا ہے۔ کیا کہا کل رہبر عظیم الشان نے؟ یہی تو کہا جمعے کے خطبے میں، کس کو؟ وہ چھٹبھائیوں کو خطاب کر کے۔ یہ چھٹبھائیے کون؟ چھٹبھائیے برطانیہ، فرانس، جرمنی، یہ چھٹبھائیے، انہی نے دھمکی دی تھی نا، تو ان چھٹ بھائیوں کا نام لے کے کہا رہبر نے، تم ہم سے بات کرتے ہو، تم ہم سے جھکاؤ گے، تم ہمیں 2 زانو جھکاؤ گے، وہ جو تمہارا بڑا ہے وہ ہمیں 2 زانو نہ جھکا سکا، تم کیسے جھکاؤ گے؟ لبیک 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 جزاک اللہ۔ یا اتنی بلند آواز سے صلوات بھی نہ فرمائیے محمد آل محمد پر، جھکاؤ گے؟ کل اوس پڑ گئی ارمانوں پہ سامراجیوں کے، ان کے ایجنٹوں کے ارمانوں پہ بھی اوس پڑ گئی۔ اوہو، اربوں خرچ کیا تھا، دونوں الف سے عرب بھی خرچ ہوا اور عین سے عرب بھی خرچ ہو گیا، دونوں خرچ ہو گئے۔ سب عربوں کو خرچ کیا، کس کے خلاف؟ مرجعیت کے خلاف، رہبریت کے خلاف۔ 100 سنار کی 1 لوہار کی کل دیکھی کہ نہیں دیکھی؟ جب وہ شیر گرجا، اس شیر نے گرج کے بتایا کہ دنیا ساتھ دے یا نہ دے، ہم کربلا والے ہیں۔ کون ہے؟ رہبریت اپنے آپ کو منواتی ہے، اسے چھٹبئیوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔
اسے بھاڑے کے اور کرائے کے لوگ نہیں چاہیے ہوتے جو اس کے لیے پروپیگنڈا کر کے اسے منوائیں، وہ اپنے کریکٹر سے منواتی ہے، وہ اپنی بہادری، دلیری اور شجاعت سے منواتی ہے کہ علی کے غلام کیسے ہوتے ہیں۔ سمجھ آ گئی بات؟ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ آئیے اب سمجھ میں آیا کیا مطلب تھا ختم ہو جانا، شکست نہیں۔ لہذا معصوم کونین نے احتجاج ریکارڈ کرنے کا طریقہ بتایا دنیا کو۔ پہلی بار کہ ریکارڈ کرو احتجاج، ملے نہ ملے اور بات، ریکارڈ کراؤ تاکہ رہتی دنیا تک باقی رہے تمہارا احتجاج، اور اس احتجاج کے ذریعے سے قیامت تک کے مظلوموں کو حوصلہ ملے گا۔ یعنی دختر رسول کہ ہمسایہ اس کی آواز نہ سنتا ہو، لیکن باطل کو بے نقاب کرنے کے لیے اس خاتون نے، جنت نے گھر سے نکل کر بتایا کہ جب ظالم کے خلاف احتجاج کی بات ہو تو علی کی ہمسر کو بھی گھر سے نکلنا پڑے گا، رسول کی بیٹی کو بھی گھر سے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اب آئیے، یہی تو سیکھا، کل جہاں ختم کیا تھا وہیں پہ لے کے جا رہا ہوں آپ کو۔ یہی تو سیکھا بچیوں نے ماں سے کہ احتجاج کیسے کیا جاتا ہے۔ میں نے ابھی آپ سے کیا کہا، اس سے پہلے احتجاج کیا تھا؟ بغاوت، جنگ، گروہ تیار کرو، جنگ کرو، جیت گیا جیت گیا، نہیں جیت گیا مر گیا، ختم ہو گیا قصہ۔ جیت گیا تو وہ بن گیا ذل الہی جہاں پناہ، ہار گیا تو سولی پہ چڑھ گیا، چلو میخن ٹھوک دو، گاڑ دو، غدار تھا، ختم ہو گیا، ہے نا۔ جیت گیا تو محب وطن، ہار گیا تو غدار۔ ہمارے یہاں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، اللہ بچا کے رکھے سب کو، پتہ نہیں کب یہ فتوے آنے شروع ہو جائیں۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ آئیے کیا سیکھا ثانیہ زہرا نے اپنی ماں زہرا سے؟ تسلسل بتا رہا ہوں آپ کو، زہرا کے خطبے کا تسلسل ہے کوفہ اور شام۔ ابھی میں مصائب پر نہیں آ رہا، لیکن مجھے بات کرنی ہے، آپ کو بتانے کے جانا چاہ رہا ہوں ایک بات، ذہن میں رکھیے اس بات کو۔ مجھے بات ابھی آگے بڑھانی ہے، تھوڑا سا اور بھی آگے بڑھانی، لیکن کیونکہ اس بات کا تسلسل قائم کرنا چاہ رہا ہوں۔ احتجاج احتجاج احتجاج، کیا سیکھا ثانیہ زہرا نے اپنی ماں زہرا سے؟ حق ملے نہ ملے احتجاج ریکارڈ کراؤ۔ کیوں؟ مظلوم کی آواز خالی نہیں جاتی۔ یہ جو جلوس چلا، کہاں سے چلا؟ کربلا سے، کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، پھر شام کا بازار، چلتا رہا جلوس، چلتا رہا۔ نہیں معلوم دنیا کو کہ یہ کیا ہو رہا ہے، نہیں معلوم، وہ سمجھ رہے ہماری فتح کا جشن ہو رہا ہے، نہیں، یہ زینب نے جو اپنی ماں سے سیکھا ہے کہ جہاں سے گزرو واقعات بتاتے ہوئے جاؤ، احتجاج کرتے ہوئے جاؤ، تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ پرامن احتجاج کے ذریعے سے ظالم کو کس طرح قیامت تک کے لیے لعنتی بنایا جاتا ہے۔ قیدیوں کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں، ان کے تو ہاتھ ہی بندھے ہوئے تھے، نہیں تھی نا، نہیں تھی، لیکن اس سے پہلے جلوس نہیں تھے۔ جیسے میں نے کہا نا خطبہ نہیں تھا، اس سے پہلے جلوس بھی نہیں تھے، پوری تاریخ میں جلوس نہیں ہے۔ ان جلوسوں کا آغاز ہوا کربلا کے بعد، یعنی کربلا نے پورا ایک تسلسل دیا کہ اس طرح بھی احتجاج ہو سکتا ہے۔ ہر سال تازہ کرو، یاد تازہ کرو، یاد تازہ کرو، جلوسوں کی صورت میں نکلو۔ یہ اتنی بڑی ضرب ہے کہ مرنے والے، شہید کرنے والے خود جہنم واصل ہو گئے، لیکن آج تک ضرب لگتی ہے ان پہ۔ اگر ضرب نہ لگ رہی ہوتی تو چیخنے چلانے کی آوازیں کیوں آتی؟ بھائی، ارے بھائی تمہارا کیا جا رہا ہے؟ حسین پہ رو رہے ہیں، یزید پر لعنت بھیج رہے ہیں، تمہاری کیا رشتہ داری ہے یزید سے؟ سمجھ آ رہی بات کہ آج تک ضرب کاری لگ رہی ہے نا؟ ماتم آپ کرتے ہیں، تکلیف انہیں ہو رہی ہے، آپ کو ہوتی ہے تکلیف، آپ کو تو نہیں ہوتی بھائی، ان کو تکلیف ہو رہی ہے، ہم ماتم کر، تمہیں کیا پریشانی؟ خیر، پھر آپ کو وہیں لے کر جاؤں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ ایک تسلسل ہے نا، احتجاج کا طریقہ سکھایا دنیا کو، اس سے پہلے نہیں تھا،
پھر دنیا کو معلوم ہوا کہ نہیں احتجاج ایسے بھی کیا جا سکتا ہے، اور پھر ساری دنیا میں جلوسوں کے سلسلے سمجھ میں آ گیا، احتجاجی جلوس۔ کربلا کیا ہے؟ ظلم کے خلاف احتجاج۔ عاشورہ کا جلوس، چہلم کا جلوس، یہ جتنے بھی جلوس ہیں یہ سب کیا ہے؟ ظلم کے خلاف احتجاج۔ اسی لیے ظالم کو چڑھ ہے نا، کس کو چڑھ ہے ان جلوسوں سے؟ ظالم۔ مظلوم کو تو کوئی چڑھ نہیں، مظلوم تو ساتھ آ جاتے ہیں، کسی بھی مکتب کے ہوں، ارے مسلمان نہ بھی ہوں جب بھی آ جاتے ہیں، آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ ظالموں کو تکلیف ہوتی ہے نا، کوئی نہ کوئی ناتا ہے، کوئی نہ کوئی رشتہ۔ خیر آئیے، اب سمجھ میں آیا کہ قیامت تک کے لیے ایک راستہ بتایا کس نے؟ دختر رسول نے۔ اب لاتا ہوں آپ کو معنی بتاتا ہوں۔ میں نے کی تشریح کی تھی، الکتاب، القرآن، اور پورے معنی میں بھی الخبائث۔ اصل جڑ کیا ہے؟ جڑ۔ اب آخری مطلب آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اگرچہ کہ پہلے کہیں پڑھا ہے لیکن ظاہر ہے کہ یہاں نہیں پڑھا، اس مجمع کے لیے نیا ہوگا یہ مطلب دے کے جا رہا ہوں۔ حدیث آپ سنتے رہتے ہیں، پوری میں نہیں پڑھا، مباہلہ بھی آپ پورا سنتے رہتے ہیں، وہ بھی میں نہیں پڑھتا۔ بس میں اتنی بات جانتا ہوں، ذرا سی مختصر سی آپ کو بتا دوں 2 منٹ میں، کہ بنی نجران سے بحث ہوتی رہی، انہوں نے کوئی بات نہیں مانی، ہے نا۔ 3 دن، 10 دن، 40 دن، اور جتنے دن بھی رکھ لے بھائی، میں اس میں نہیں لڑائی کا جھگڑا کرتا، لیکن اتنی بحث ہوئی، اتنی ہوئی کہ آیت نازل ہو گئی۔ آیت آ گئی نا، فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ۔ اب بھی یہ حجت کر رہے ہیں، اب بھی لڑ رہے ہیں آپ سے، اب بھی بحث کر رہے ہیں، جبکہ سارا علم آ گیا۔ اور رسول نے کون سی دلیل ہوگی جو نہیں دی ہوگی؟ سامنے رسول ہے، ہر دلیل دی ہوگی نا، کوئی دلیل نہیں مانی۔ یعنی اتنی دلیلیں دینے والا کون؟ رسول کون؟ اعلم فی العالمین۔ اللہ کے بعد عالمین میں اس سے بڑا کوئی عالم ہے؟ نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ اور رسول کے اس منصب کو کسی اور نے نہیں، علی نے بتایا۔ رسول کے اس منصب کو کس نے بتایا؟ عالم فی العالمین۔ ورنہ علی کا بھی کوئی استاد نہ ہوتا، نہیں ہوتا نا، لیکن علی نے منصب رسالت کو بتایا کہ میں چھوٹا سا تھا، رسول کے پیچھے پیچھے ایسے چلتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ رسول سے میں پوچھتا تھا، رسول مجھے بتاتے تھے، جب میں خاموش رہتا تھا تو رسول خود ہی بتانا شروع کر دیتے تھے۔ رسول ایک علم کا باپ تعلیم دیتے تھے، میں علی اس ایک باپ سے 1000 باپ کھول لیتا تھا۔ منصب رسالت سمجھ میں آ گیا؟ اعلم فی العالمین، یہ منصب کوئی اور نہیں، علی بتا رہا ہے۔ یہی تو اس لیے تو یہ باتیں کی علی نے کہ اب بھی دھوکہ نہ کھا جانا، اب بھی دھوکہ کھاؤ گے تو میں خود پکڑ لوں گا تمہیں، اللہ تو بعد میں پکڑے گا، ایسے ہی ہے نا۔ بس کیوں علی منصب رسالت، حالانکہ سب علم لدنی کے حامل ہیں، یہ جتنے بھی معصوم ہیں سب کیا ہیں؟ علم لدنی کے، لیکن منصب کا تقاضا یہ ہے کہ دوسرے کے منصب کی حفاظت کی جائے۔ ایسا نہ ہو کہ آگے آنے والے زمانے میں لوگ مجھے محمد عربی سے آگے بڑھا دیں۔ سمجھ گئے؟ کیوں مولا کائنات یہ ساری باتیں کر رہے ہیں؟ جانتے ہیں کہ ایسا ایک طبقہ پیدا ہوگا جو میرے ہی نام پہ میرے چاہنے والوں کو بہکائے گا۔ جیسے میں نے مثال دے دی شروع میں، اللہ کے نام پہ، ہے نا، اللہ کے نام پہ اللہ سے دور لے گئے، تو جانتے ہیں نا معصوم کہ ہمارے نام پہ ہی آئیں گے اور ہمارے نام پہ ہمارے چاہنے والوں کو بگاڑنے کی کوشش کریں گے۔ ایسے ہی ہے عالم فی العالمین، کون سی دلیل ہے جو رسول نے نہیں دی؟ لیکن اللہ کا حکم آ گیا، بس گفتگو کا دروازہ بند ہو گیا، خط، اب ان سے بات چیت نہیں کرنی۔ کیا کرنا ہے؟ مباہلہ۔ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ ایسے ہی ہے نا۔ اب یہ ترجمہ کیا کروں، سب آپ کو معلوم ہے ماشاءاللہ۔ مباہلہ ہوگا بھائی، مباہلے کا میدان طے ہو گیا، جگہ طے ہو گئی۔ جناب سلمان فارسی کو بھیج دیا گیا، جائیے، سرخ شامیانہ لگا دیا گیا وہاں پہ، مدینہ تیار ہوا، حضور نے سب کو روک دیا، بھائی یہیں رہیے، آپ میں سے کسی کو زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ بڑی جنگ میں پھر دیکھا جائے گا کسی۔ یہ مباہلے کا میدان ہے، اس کو فتح کرنے کے لیے کچھ اور چاہیے،
ہے نا؟ لہذا کیوں جھوٹوں پہ، بھائی جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت کا میدان ہے نا؟ مدینے میں سب سچے ہیں لیکن منافقین بھی تو رہتے ہیں نا، ہے نا؟ سورہ منافقین آیا ہے پورا ان کے لیے بھائی. اگر حضور سب کو لے جائے اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو جائے تو بنی نجران کے عیسائی قیامت تک مطمئن رہتے کوئی بات نہیں، ہم گرے تھے تو ادھر کے بھی تو گرے تھے، ہے جی، ہم ہلاک ہوئے تو ادھر کے بھی کچھ. تو یہ رسول کی شان ہے کہ اس نے پردہ رکھا. سب رہو یہیں پہ، حالانکہ جناب ابو ذر جیسے تھے، جناب سلمان کتنے تھے، نہیں کسی کی ضرورت نہیں. کون جائے گا یہاں؟ اس نے بھی بتا دیا تھا، وہ بھی جانتا تھا، معیار جانتا تھا، اسی سے سیکھ لیتے مسلمان. بنی نجران کا وہ عاقب جو سب سے بڑا سردار تھا، ان کا پادری کہہ لیجئے، عالم کہہ لیجئے، اس کو جو بھی کہہ لیجئے آپ، اسقف آدم کہہ لیجئے، ان کا فادر کہہ لیجئے، جو کہہ لیجئے، سب سے بڑا وہ تھا. ایک تو سب عالم اور ان کا سب سے بڑا عالم. وہ علماء آئے تھے، سب کچھ میں سے تھوڑی آگے آلتو فالتو، سب علماء آئے تھے. کہا کہ دیکھو بھائی اگر شہر والوں کے ساتھ آئے تو مت ڈرنا، کھڑے ہو جانا، لیکن اگر آئے صرف گھر والوں کے ساتھ. ارے اتنی، یہ خود لکھا ہے واقعہ سب نے، ابھی تمہیں سمجھ میں نہیں آیا. ایک بات دینا چاہ رہا ہوں آپ کو تحفہ، یہ تحفہ لے کے جائیے آج. کیا کہا اس نے؟ اگر آئے گھر والوں کے ساتھ. کس کے ساتھ آئے؟ تو پھر مباہلہ نہ کرنا، اور اگر آ جائے شہر والوں کے ساتھ تو پھر مباہلہ. کس کے ساتھ آئے حضور؟ اللہ کے بندو، خود ہی تم نے لکھا، یہ سارا واقعہ لکھا، اور اب بھی تمہیں سمجھ میں نہیں آیا کہ اہل بیت میں کون شامل ہے کون شامل نہیں ہے. اللہم صلی علی محمد. وہ جانتا ہے کہ اہل بیت کسے کہتے ہیں. اگر اہل بیت میں کوئی اور ہوتا تو آتا کہ نہیں آتا ساتھ؟ گھر میں رہنا اور ہے، اہل بیت رسول ہونا اور ہے. وہ جانتا تھا نا کہ اگر گھر والوں کے ساتھ آ جائے تو آپ ہی نے، تمام نے، مفسرین نے، در منصور سمیت علامہ سیوطی سمیت سب نے لکھا بھائی، بلکہ ابو الاعلیٰ نے بھی لکھا، سید ابو الاعلیٰ مودودی صاحب نے بھی یہی لکھا کہ یہی کہتے بھائی، اور یہی کہا تھا اس نے کہ اگر گھر والوں کے ساتھ آ جائیں تو اب بھی معلوم نہیں ہوا کہ گھر والے کون اور باہر والے کون، اب بھی نہیں سمجھ میں آیا. مباہلے نے دو مسئلے حل کیے. ایک یہ بتایا کہ اہل بیت وہی ہے جو مباہلے میں آئے گا، یا یوں کہیے کہ جسے رسول مباہلے میں لے کر آئے گا وہ کون ہے؟ وہی اہل بیت. دوسری بات جس پہ ختم کرنا ہے مجھے بیان کو، ساری گفتگو ختم، کون سی دلیل ہوگی جو اللہ کے رسول نے نہیں دی ہوگی؟ سب دلیلیں دی ہوں گی نا، رسول عالم فی العالمین. اچھا، اور مسجد نبوی میں ہو رہی تھی بحث، ایسا تو نہیں کہ کسی بند کمرے میں، ان کیمرہ اجلاس تو نہیں ہو رہا تھا جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے کچھ باتوں کو چھپا کے رکھنے کے لیے ان کیمرہ. یہ الگ بات ہے کہ جو اندر جن سے چھپایا جاتا ہے، جن کو بتایا جاتا ہے چھپانے کے لیے، اسی لیے بتایا جاتا ہے کہ یہ بھاجا کے سب کو بتائیں. یعنی جس اجلاس کو پوری دنیا میں بچے کے کونے تک کانوں تک پہنچانا ہوتا ہے، اس کے لیے ان کیمرہ اجلاس بلا لیا جاتا ہے، ان سب کو بلا لیا جاتا ہے.
کیونکہ معلوم ہے ان میں سے ایک ایک نکلے گا اور لیک کرے گا. کون کون سی لیک کرے گا وہ آپ اخبارات میں پڑھتے رہتے ہیں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ہے سمجھ میں آ گئی بات؟ کھولا اجلاس، اور ظاہر ہے کہ رسول کے سامنے کون بات کرے گا؟ صرف رسول بات کریں، وہ بات کریں. تو سارے صحابہ کرام آتے تھے نا، بلکہ شوق سے آتے تھے ہر صبح کہ آج دیکھیں بھئی آج کیا بات ہوگی، ہے نا. اور دلیلیں چل رہی ہیں ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد. مولا کے آنے پہ کوئی پابندی تھی کیا؟ معاذ اللہ. وہ بھی آتے تھے نا بھائی، سب آتے تھے. حسنین بھی آتے تھے بھائی، ساتھی تو گھر ہے. کھیلتے کھیلتے آ گئے. اور کیا عجب جو بیان کیا جاتا ہے کہ خطبے کے دوران ہی بچوں کو بٹھا لیتے تھے زانوں پہ، ایک اس زانوں پہ ایک اس زانوں پہ، ہے نا. بچے بھی آ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں سب رہے سب. ایسی کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، سب کو دیکھا ہے. اچھا خود سب سے بڑی بات رسول دیکھ، آمنے سامنے بات ہو رہی ہے، پردہ توڑی ہے، آمنے سامنے بات ہو رہی ہے. اس نے معیار بتا دیا تھا، اگر گھر والوں کے ساتھ آئے تو موبائل آ گیا. وہی لوگ ہیں جنہیں روز دیکھا ہے. حضور محمد حسن، یعنی حضور ہے، علی ہے، محمد حسن ہے، حسین، یہی ہے نا، دیکھ رہے وہی جنہیں روز دیکھا ہے. دیکھیے پانچویں ہستی ہے مگر وہ تو پوشیدہ ہے نا، مستور ہے، محجوب ہے. کیوں؟ اپنے سائے میں لیا ہوا ہے نا، حلقے میں. رسالت، امامت اور ولایت نے اپنے حلقے میں لیا ہوا ہے. سامنے رسول ہے نا، عقب میں علی ہے، درمیان میں. تو چوتھی پانچویں ہستی کو تو نہیں دیکھا اس نے، اس دن بھی نہیں دیکھا. لیکن جملہ عجیب کہہ دیا. جملہ کیا کہا اس نے؟ کہ وہ چہرے دیکھ رہا ہوں. اگر پہاڑوں کو اشارہ کریں گے پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے. موبائلے سے ہاتھ اٹھاؤ. اگر انہیں نے بددعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے تو قوم نصارہ قیامت تک کے لیے تباہ ہو جائے گی. جزیہ دو، جان چھڑاؤ. تو آخر ساتھیوں نے پوچھا تو ہوگا کون سے نئے چہرے دیکھ رہا ہے؟ وہی تو ہیں بھائی، جو تو روز دیکھتا رہا وہی تو چہرے ہیں. یہ کیا نئی چیز دیکھی تو نے؟ لیکن جانتا ہے وہ کہ دیکھا ہے، روز دیکھا ہے، مگر الگ الگ دیکھا. محمد کو، علی کو، حسن کو، حسین کو. آج کچھ ایسا ہے درمیان میں کہ نور کامل ہو گیا ہے. یا سنو، نور اپنے کمال پہ نور کو الگ الگ دیکھا تھا تو جبرائیل بھی پہچانتے تھے یہ محمد، یہ علی، یہ حسن، یہ حسین. لیکن جب چادر زہرا میں یہ پانچوں نور جمع ہوئے تھے تو کیا فرمایا تھا جبرائیل نے؟ یا ربی ومن تحت الکساء، اے میرے رب یہ چادر میں کون ہے؟ اللہ مسلم کون ہے؟ کیوں؟ معاذ اللہ، معاذ اللہ. جبرائیل معصوم ہیں، جناب جبرائیل علیہ السلام معصوم ہیں. کیا معاذ اللہ کذب بیانی کریں گے؟ غلط بیانی کریں گے؟ معاذ اللہ. استغفار ثم استغفار. ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں، حقیقت یہی ہے. اگر حقیقت یہ نہ ہوتی تو پروردگار فرماتا کیوں جبرائیل آپ کو نہیں پتا کون ہے؟ صبح و شام اس گھر میں آنا جانا ہے، آپ کو نہیں معلوم. لیکن مشیت جانتی ہے کہ جناب جبرائیل کی مجبوری کیا ہے. اسی گھر میں آتے ہیں، اسی صحن میں آتے ہیں، جبھی تو پریشان ہے. سب کو جانتا ہوں مگر یہ آج کیا ہوا؟ کیوں؟ الگ الگ دیکھا تھا، جانتے تھے انوار مقدسہ کو. جب یہ سارے انوار جمع ہوئے چادر زہرا میں، نور کامل ہوا. جب نور کامل ہوا ملائکہ کی آنکھیں بھی خیرہ ہو گئیں. سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ نور کیسا ہے. تو پھر تعارف کیسے کرایا گیا؟ کیسے تعارف کرایا گیا؟ ہم فاطمہ وابوہا
وبالھا وبنوھا، یہ فاطمہ اس کا بابا، فاطمہ اس کا شوہر، فاطمہ اور اس کے بچے۔ اب سنو ہے کیا عظمت ہے فاطمہ، نور فاطمہ کی عظمت کیا ہے؟ جب تک الگ الگ تھے کوئی خوف نہیں تھا بنی نجران کو، جب درمیان میں پرکار کے دائرے کی طرح چاروں طرف رسالت، امامت اور ولایت جمع ہوئی، کوئی دائرہ نہیں بن سکتا جب تک مرکز نہ ہو۔ چھوٹے سے چھوٹا دائرہ، بڑے سے بڑا دائرہ، کوئی دائرہ نہیں بن سکتا جب تک مرکز کو فرض نہ کیا جائے۔ مرکز قائم ہوگا تو دائرہ بنے گا۔ اور یہ مرکز کیسا ہوتا ہے؟ ہٹا لو پرکار کو، مرکز نظر نہیں آتا لیکن ہے، بس یہی وہ مرکز رسالت و امامت و ولایت ہے فاطمہ، جس کا وجود بھی لازم ہے مگر جو مستور بھی ہے، محجوب بھی ہے۔ یا اب سمجھ اللہ ختم کر دیا میں نے آپ کی زحمتوں کو۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ عظمت فاطمہ کیا ہے؟ اس لیے اللہ کا رسول، سن لیجئے ربط کے لیے آخری جملہ، اب اپنے مختصر سا خلاصہ کر دیتا ہوں 3 مجلسوں کا آپ کو ایک جملہ دے کے۔ بس جہاں ساری دلیلیں ختم ہو جائیں تو وہاں اللہ کا رسول اللہ کے حکم سے جس دلیل کو لے کر آئے گا اس حجت بالغہ کا نام ہے فاطمہ۔ یہ ہے حجت فاطمہ۔ اللہ صلی اللہ سمجھ میں آگئی بات؟ کون ہے فاطمہ؟ اس لیے فرمایا بضعۃ منی، میرا جز ہے، اسے اذیت نہ دینا۔ اور یہی فاطمہ اللہ کی بارگاہ میں فریاد کر رہی ہے، معبود گواہ رہنا میں ان سے ناراض جا رہی ہوں، میں ان پہ غضبناک جا رہی ہوں، انہوں نے مجھے اذیت دی ہے، انہوں نے مجھے تکلیفیں دی ہیں۔ میں نے پہلی مجلس میں عرض کیا تھا، بتائیے اتنی کم سنی میں کوئی خاتون ضعیفہ ہوتی ہے؟ چہرے پہ جھریاں پڑتی ہیں، عصا کا سہارا لیتی ہے، بالوں میں سفیدی آ جاتی ہے، یہ عصا کا سہارا کیوں؟ یہی تو دلیل ہے کہ وہ جو دروازہ گرا تھا پہلو پہ اس سے کتنی ہی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی، اور جس کی پسلیاں ٹوٹ جائیں وہ ایک لمحے کے لیے بھی سیدھا کھڑا نہیں ہو سکتا۔ یہ تو ہمیں بھی ڈاکٹر بتاتے ہیں بھائی کہ اس پورے جسم میں سب سے زیادہ جو اذیت ہے، جو ایک پل کے لیے بھی نہیں رکتی، وہ ہے پسلی کے ٹوٹنے کی اذیت۔ اب سمجھ میں آیا کہ کیوں عصا کا سہارا، کیوں کمر خمیدہ، کس لیے جھک گئی تھی معصومہ کونین، کمر خمیدہ ہو گئی تھی، کیوں عصا کا سہارا لے کے چلتی، کیوں ہر وقت تپ یعنی بخار کے عالم میں رہتی تھی، کیوں ہر وقت سر سے ایک بڑا رومال بندھا رہتا تھا چادر کے۔ اس عالم میں بھی زہرا کو خیال ہے تو اپنے بچوں کا خیال ہے۔ بعد وصال پیغمبر کبھی کسی نے تبسم نہیں دیکھا فاطمہ زہرا کے لبوں پر، چہرے پر تبسم نہیں دیکھا آپ کا چہرہ، لیکن ایک شب ایسی آئی تھی کہ جب اسما نے بھی اور فضہ نے بھی لبوں پہ، چہرے پہ مسکراہٹ دیکھی، تبسم ہلکا سا،
کون سی شب آئی تھی؟ جس کا وعدہ ہے زہرا سے۔ آخری بار کب متبسم ہوئی تھی آپ؟ جب رسول کا سر تھا اور زہرا کا زانو تھا۔ پہلے رو رہی تھی بی بی اور پھر روتے روتے ایک بار مسکرائی تھی۔ بعد میں لوگوں نے پوچھا تھا کہ پہلے آپ گریہ کیا اور پھر آپ مسکرائی کیوں؟ تو معصومہ نے فرمایا تھا کہ پہلے بابا نے مجھے اپنے بچھڑنے کی خبر دی تھی، اور مسکرائی اس لیے تھی کہ میرے بابا نے کہا تھا میری بچی سب سے پہلے تو مجھ سے آ کے ملے گی۔ اس کے بعد جو دنیا نے کیا سو کیا، خوب خوب اجر رسالت دیا بھائی۔ جہاں شروع کی تھی نا مجلس وہیں ختم کر رہا ہوں۔ احسان فراموشوں سے کبھی توقع نہ کرنا اس بات کی کہ تمہیں تمہاری نیکیوں کی یا احسان کی جزا دیں گے۔ تاریخ ہے، پوری تاریخ ہے، یہی تاریخ ہے بھائی، یہی تاریخ ہے۔ ہاں، جس شب کا وعدہ ہے اس شب کو دیکھا۔ فضہ نے اسما نے پوچھا تھا شہزادی بہت عرصے کے بعد متبسم دیکھا آپ کے چہرے انور کو، رخ انور کو، تو معصومہ نے فرمایا تھا کہ آج مجھ سے وہ شب ہے جس کی صبح مجھے اپنے بابا سے ملاقات کے لیے جانا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں اسے ایک دن پہلے اس عالم میں گھر کے سارے کام اکیلی فاطمہ کر رہے تھے۔ کام بٹے ہوئے تھے نا، اسما کے کام تھے، فضہ کے کام تھے، الگ الگ کام تھے، کہ نہیں آج میں سارے کام خود کروں۔ عبادت میں مشغول ہوئی معصومہ کونین، علی اور شہزادے مسجد کے لیے روانہ ہوئے، اور معصومہ کی عبادت اپنے حجرے میں شروع ہوئی۔ بچوں کے لیے جس کو آپ کہتے ہیں کہ ناشتہ تیار کیا، اسما کو بلایا، فضہ کو بلایا اور کہا کہ دیکھو میں اپنے حجرے میں جا رہی ہوں، تسبیح و تحلیل کی آواز جب تک آتی رہے سمجھ لینا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، جب میری تسبیح و تحلیل کی آواز آنا بند ہو جائے تو سمجھ لینا کہ میں اپنے بابا سے مل گئے، ملحق ہو، بابا سے ملاقات کے لیے چلی گئی۔ کچھ دیر تک تسبیح و تحلیل کی آواز آئی، اس کے بعد یہ آواز آنا بند ہوئی، اسما اور فضہ دوڑی، سر پیٹنا شروع کیا، بال کھولے۔ کچھ ہی دیر کے بعد خیال آیا کہ بچے آنے والے، اور وصیت کی تھی فاطمہ نے کہ دیکھو میرے بچوں کو میرے بچھڑنے کی خبر نہ دینا، پہلے انہیں کھانا دے دینا، ناشتہ دے دینا، اس کے بعد بتا دیں۔ سنبھالا اپنے آپ کو اسما نے، فضہ نے، بی بی کے حجرے سے باہر آئیں، بچے نماز کے بعد داخل ہوئے، سفرہ بچھا دیا، حیرت سے دیکھنے بچے ہماری اماں کہاں ہیں؟ شہزادوں پہلے کچھ تناول کر لو، اس کے بعد کہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ ہم نے ماں کے بغیر کچھ کھایا؟ کیسی باتیں کرتی ہیں آپ، اے اماں فضہ، کیسی باتیں کرتی؟ کبھی ایسا ہوا؟ کیا کریں، کیسے چھپائیں؟ ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے کہ بچوں تمہاری ماں اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ مجھے کہنے دیجئے کہ زہرا خدیجہ کی یہ بیٹی اتنے صدمے نہ برداشت کر سکی، 75 دنوں میں یا 95 دنوں میں جو دنیا نے اذیتیں دی اسے، جو تکلیفیں دی، برداشت نہ کر سکی۔ رسول کی بیٹی، کوہرام برپا ہو گیا، پورے مدینے میں خبر پھیل گئی کہ دختر رسول اب دنیا میں نہیں رہی، سارا مدینہ جمع ہو گیا، لیکن علی کو وصیت یاد ہے کہ ابھی ہم نہیں دفنا رہے، جب دفنائیں گے تمہیں خبر ہو جائے گی۔ سب کو واپس بھیج دیا، کیوں؟ وصیت پہ عمل کرنا ہے۔ معصومہ نے وصیت کی ہے نا، رات کی تاریکی میں اٹھانا، تابوت میں اٹھانا، تابوت بنوا دیا تھا نا تاکہ بند ہو کے جائے میرا جنازہ، رات کی تاریکی، فلاں 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 فلاں
کوئی میرے جنازے میں شریک نہ ہو، راضی نہیں ہوں۔ اب مجھے بتائیے کہ ایسے عالم میں کیا ہوگا؟ ایسے عالم میں کتنے لوگ ہوں گے جنازے میں جب جنازہ اٹھایا جائے گا؟ لیکن جب جنازہ تجہیز و تکفین میں مشغول تھے نا مولا، تو مولا کی ایک فریاد بلند ہوئی تھی۔ بعد میں پوچھا تھا خاص گھر کے لوگوں نے کہ مولا تجہیز و تکفین کے وقت آپ کی ایک فریاد بلند ہوئی تھی۔ پھر رونے لگے علی کہ میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ جب جلتا ہوا دروازہ دختر رسول کے پہلو پہ گرایا تھا، ان کی کتنی ہی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی، لیکن معصومہ نے آخر وقت تک علی سے گلہ نہیں کیا، علی سے شکوہ نہیں کیا۔ مجھے بتایا نہیں تھا، سنیے آخری جملے۔ جب پہنچے ہیں نا، سپرد لحد کر دیا، بند کر دیا لحد۔ کہتے ہیں کہ 200 سے زیادہ قبریں بنائی ہیں علی نے تاکہ کوئی بے حرمتی نہ کرے۔ آج تک اس مظلومہ کی قبر کا نہیں پتا کہاں ہے۔ علی کی قبر مطہر 100 سال کے بعد ظاہر ہوئی نا، اس سے بھی زیادہ عرصے کے بعد ظاہر ہوئی نا علی کی قبر مطہر۔ لیکن انصاف سے بتاؤ کتنی بار کوشش کی گئی توہین کرنے کی؟ کربلا کی بھی، نجف کی بھی، ہر روزے کی، کاظمین، سامرا، بتاؤ نا، مشہد میں، قم میں، پوری تاریخ اٹھا کے پڑھ لو، کتنی بار توہین کیے، کتنی بار گولیاں برسائی ہیں اندر، کتنی بار سینکڑوں ہزاروں مومنین کو مارا گیا ہے، کتنی بار گولہ باری کی گئی ہے نا، لیکن معصومین میں سے کسی کو گوارا نہیں کہ کسی بھی زمانے میں کوئی بدبخت معصومہ کی قبر کی توہین کرے۔ اتنی مظلومہ ہے یہ، آج تک اصل قبر کا نہیں معلوم۔ بس وہ جو رو رہا ہے نا فاطمہ کا لال، وہ بیٹا جب آئے گا نا، جب ہی کشف ہوگی معصومہ کی قبر کون سی ہے۔ جنت البقیع پورا ڈھا دیا تاکہ فاطمہ کی قبر کو ڈھا دیا جائے، لیکن نہیں معلوم فاطمہ کی قبر کہاں ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ یعنی حسین کی قبر کی بے حرمتی کی جائے، علی کے روزے پہ حملہ، کاظمین میں حملہ، سامرا میں پورا روزہ گرا دیا گیا، مشہد میں کتنی بار شاہ کے زمانے میں گولہ باری، فائرنگ، سب کچھ ہوا، قم میں ہوا، لیکن کسی کو یہ گوارا نہ ہوا کہ ہماری جدہ طاہرہ کی قبر کی توہین کی جائے۔ اس لیے مظلومہ تاریخ ہے، سپرد لحد کیا، قبر بند کی، اور پھر کہتے ہیں کہ علی بے دم ہو کر گر پڑے قبر پہ، قبر زہرا پہ نڈھال ہو کے گر پڑے، اور بچوں کی طرح بلک بلک کر رونا شروع کیا۔ روتے جاتے ہیں اور گفتگو کر رہے ہیں معصومہ سے۔ برداشت کر لیجئے گا ایک جملہ، یقین کیجئے میں نے پڑھا ہے تو نقل کر رہا ہوں، ورنہ کبھی نقل نہ کرتا۔ علی کی مظلومیت دیکھیے آپ، علی کی مظلومیت، اپنی مظلومیت کا اظہار علی قبر زہرا پہ کر رہے ہیں اس جملے کے ساتھ کہ اے دختر رسول، علی کے گھر میں سوائے تکلیفوں کے کچھ بھی نہیں ملا۔ اے دختر رسول، آپ جانتی ہیں اس دنیا نے علی کے ساتھ کیا کیا ہے۔ آپ اپنے بابا کے جوار میں پہنچ گئیں، میرے حبیب کو میرا سلام کہیے گا، بتائیے گا آپ کے بعد دنیا نے علی کے ساتھ کیا کیا۔ اے دختر رسول، ایک آپ ہی تو میری مونس تھی، غمخوار تھی، ہمدرد تھی، جس سے علی اپنا ہر درد دل بیان کرتا تھا۔ اے دختر رسول، اب یہ ننھے حسن حسین، زینب ام کلثوم کو علی کیسے بہلائے گا؟
بس میں عرض کرتا ہوں آخری جملہ، مولا اتنی مہلت مل گئی آپ کو کہ آپ قبر زہرا پہ روئے بھی، گریہ بھی کیا، گفتگو بھی کی۔ ہاں میں کربلا کا وہ منظر کیسے بیان کروں؟ کوئی بی بی ایک ٹیلے پر کھڑی ہے، حسرت سے چاروں طرف دیکھ رہی ہے، چلا چلا کر یہ لوگوں کچھ تو بتاؤ میرا بھائی کہاں ہے؟ اور جب نشیب میں بھائی کو دیکھا، 70 قدم کے فاصلے پر بھائی کو دیکھا، اس عالم میں کہ شمر سینے پر چڑھ کے بیٹھا، پھر چلا کر کہا پسرے ساتھ، ارے تو دیکھ رہا ہے فرزند رسول کو قتل کیا جا رہا ہے۔ کوئی ایسا منظر کہ کوئی بہن اتنے فاصلے سے بھائی کا گلا کٹتے دیکھے؟ واپس آئی خیمے میں، شانہ ہلایا سید سجاد کا بیٹا، اٹھو اٹھو، دیکھو یہ کیا غضب ہوا۔ سرخ و سیاہ آندھیاں چلنا شروع ہوئی، ہاتف غیبی کی ندا گونجنا شروع ہوئی، الا قد قتل الحسین بکربلا، الا قد ذبح الحسین بکربلا۔ سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ تو ہٹائیں۔ اب جو پردہ ہٹایا، کھڑے ہوئے سید سجاد کہتے ہوئے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ اب جو بیویوں نے دیکھا تو کیا دیکھا؟ نوک نیزہ پہ حسین کا سر۔ اللہ اللہ